अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। हर रोज़ एक नया शोशा, एक नया पंगा निकलता है और फिर उस शोशे के ऊपर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोनों साइड्स की बात आप तक पहुँचाऊँ और फिर मैं लास्ट में अपना नैरेटिव भी आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ कि आपकी क्या राय है। जनाब, एक नया पंगा, एक नया शोशा ये निकला है कि एक नया ऐड आया है, एक नया कमर्शियल आया है, एक नया इश्तिहार आया है। किसका? ऑलपर्स का। ऑलपर्स यानी दूध की जो कंपनी है। तो अब जनाब उसमें हुआ क्या है कि लोग जो हैं जैसे ही उस ऐड को देखते हैं उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो ऐड है ये सही तरीके से नहीं बनाया गया है, या फिर उनको लगता है कि ऐड में ज़ाहिरी मतलब कुछ और है लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ मतलब है वो थोड़ा शहवत वाला है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा गंदा मैसेज दिया जा रहा है लोगों को। मैंने इस ऐड को पर्सनली देखा है। मैं इस ऐड के बारे में क्या सोचती हूँ, क्या समझती हूँ, वो तो मैं आपके साथ थोड़ी आगे जाके शेयर करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी लोगों का फीडबैक। जब से ये ऐड आया है लोग इसके ऊपर बड़े अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो मैंने कुछ कमेंट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो रीड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो ये उमर मकसूद नाम के एक सारिफ हैं जिन्होंने ऑलपर्स के ऐड के नीचे जनाब आकर कमेंट लिखा और उन्होंने लिखा कि इस इश्तिहार ने मुझे मखबूतुल हवास बना दिया है। कितना बकवास इश्तिहार है ये। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी बल्कि इससे भी आगे बढ़ के चंद कदम आगे निकल गई और वो है अगले सारिफ जिनका नाम है उमर आसिफ। इन्होंने लिखा है कि जिस तरह हर इश्तिहार के अंदर डांस जो है वो ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है, तो शुक्र है कि लड़की और गाय डांस नहीं कर रहे थे, इस वजह से मुझे ये इश्तिहार पसंद आया है, यानी कि मैं इसके हक में हूँ। दरअसल ये इतना वबाल मचा हुआ क्यों है इस ऐड में? दरअसल ऐसा है क्या वो मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की है और उसकी एक गाय है। अब वो गाय को लेकर बाहर अखाड़े में से निकालती है और बाहर जो खुला मैदान है वो वहाँ पर लेके जाती है, क्योंकि वहाँ जाकर उसने उसका जो दूध है वो धोना होता है और दूध निकाल कर घर वालों को ला कर देना होता है। और ऑलपर्स कंपनी हमेशा की तरह इस चीज़ का क्लेम करती है कि खालिस दूध बेचते हैं वो। अब इसमें क्या ऐसी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपको लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है। अब लोग इसके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं मैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ। इसमें होता क्या है कि लोगों का एतराज़ ये है कि लड़की जो है वो गाय को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन लोग इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो गाय अकेली क्यों वहाँ पर खड़ी है, जबकि उसकी जो दूसरी गाय भैंसें हैं वो अलग से उन्होंने बांधी हुई हैं, और जहाँ पर बांधी हुई हैं वहाँ पर इस गाय को क्यों नहीं बांध रखा? मतलब ये है कि ये गाय कोई ख़ास किस्म की गाय है, ये कोई मुकद्दस गाय है जिसको इन्होंने बाकी गायों से हटाकर साइड पे जो है वो रखा हुआ है। फिर आगे जाके लड़की क्या करती है कि वो गाय के ऊपर एक रुमाल ख़ास किस्म का उसने दिया होता है, फैंसी सा, वो उस रुमाल को उस गाय के ऊपर से हटाती है। लेकिन जब वो हटाती है तो इस पे भी लोग इतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि गाय के ऊपर से जब रुमाल हटाया जा रहा होता है तो लड़की जो है वो बड़े शहवत भरे अंदाज से गाय को टच कर रही होती है। ये लोगों का इतराज़ है, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ न्यूज़। अच्छा, फिर इससे आगे बढ़कर जब लड़की गाय का दूध होती है तो जैसे ही वो दूध होने लगती है तो फिर दोबारा से लोगों का इस बात पर इतराज़ है कि लड़की जो है वो गाय को बड़े ही शहवत भरे अंदाज में देखती है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है, इसकी क्या वजह है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर इसके बाद गाय को दिखाया जाता है कि वो भी आगे से इसी तरह की कुछ लुक जो है वो देती है उस लड़की को, जिसपे कि लोगों में एक सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है। लोग इसको इतना ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। कमेंट्स में अगर 2 कमेंट्स मैं और रीड करूंगी, इसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि असल में व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अगला मैसेज पढ़ूंगी इनामुर रहीम का। इन्होंने लिखा हा 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 और आगे लिखा है शहवत अंगेज नज़र। अच्छा, फिर ये मैसेजेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कहेंगे कि जुनैरा आपने बस ऐसे ही खबर बना लिया। ये लोगों ने तूफान उठाया हुआ जो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मारिया पटेल नाम की एक सारिफ हैं, इन्होंने लिखा है कि बहुत ही अलामती किस्म का इश्तिहार है। मतलब उनका कहने का मकसद है कि इन्होंने इसके अंदर जो है वो इसको सेंचुअस करने की कोशिश की है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, अगली सारिफ हैं मरियम यूसुफ। वो कहती हैं कि ये इश्तिहार तो बहुत ही जहरीला है। अब वो जहरीला किस सेंस में कह रही हैं ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। अच्छा, ताहा मुनीर नाम के एक सारिफ हैं, वो कहते हैं कि ये क्या बकवास है
اور یہ کس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اچھا زیادہ تر آپ جب ایڈز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایڈز کے اندر ڈانس زیادہ نہ ہو, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے برانڈ کی انڈورسمنٹ میں اتنا ڈانس ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے گالا کا جو بسکٹ, گالا بسکٹ کے اوپر ایڈ بنا تھا, اس میں مہوش حیات نے ڈانس کیا تھا اور لوگوں نے اتنا ٹرول کیا تھا اس ایڈ کو کہ اس کے بعد فائنلی گالا والوں کو یہ ایڈ بند کرنا پڑ گیا تھا. اور پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ایڈ بنا تھا سپرائٹ کا, جس میں میرا سیٹھی جو ہیں انہوں نے سپرائٹ پیتے ہوئے ایک بڑی ہی گندی قسم کی گالی نکالی تھی. اس گالی کے بولنے کی وجہ سے لوگوں نے میرا سیٹھی کو اتنا زیادہ ٹرول کیا تھا کہ آفٹر آل اتنی تنقید ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. یہ تقریباً غالباً 1-1.5 سال پرانی خبر ہے, اور پھر اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سپرائٹ والوں کو وہ ایڈ بند کرنا پڑ گیا تھا. اچھا عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو سینشوس بنانے کے لیے کرتے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل اشتہار میں ہر اشتہار کے اندر ایک لڑکی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ بلیڈ کا اشتہار ہو. اب بلیڈ تو ٹوٹلی مردوں کے ساتھ منسوب ہے, ایک پروڈکٹ ہے, لیکن جب بلیڈ کی باری آتی ہے تو وہ بھی ایک بلیڈ پکڑ کے لڑکی کو آپ سامنے لے کر آتے ہیں, اس کو گلیمرائز کرنے کے لیے, اس کو سینشوس بنانے کے لیے. اسی طرح سے اگر بائک کا کمرشل بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بائکس تو موسٹلی لڑکے چلاتے ہیں, لیکن اس میں بھی اشتہار کے اندر لڑکی کو ڈالا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک کمرشل کے اندر ایکٹ کرتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 طرح کے اس طرح کے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے موسٹلی جب کسی لوکیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جو عام لوگ ہوتے ہیں ان میں سے انہی کو چوز کر کے وہ لوگ ایکٹ کرا لیتے ہیں. وہ ایکٹرز تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ریئل کیریکٹرز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ریئل ایکٹرز ہوتے ہیں, جن کو جس طرح کے آپ ایکسپریشنز بتاتے ہیں وہ اسی طرح کے ایکسپریشنز دیتے ہیں اور اسی طرح کا وہ ایڈ بنتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہوتی ہیں لڑکیاں موسٹلی وہ ہوتی ہیں ماڈلز. اگر آپ انہیں کہیں کہ ایکٹ کر کے دکھاؤ, اگر آپ انہیں کہو کہ فیس ایکسپریشنز دو, تو انہیں کوئی ایکسپریشنز نہیں آتے, کیونکہ ماڈلز کو موسٹلی گلیمرائز اور اس طرح کی گلیمرس لکس جو ہیں وہی بنانی آتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ کہ یہ جو محترمہ ہیں جن کو اس ایڈ میں رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک ماڈل ہیں, تو انہوں نے اسی طرح سے گلیمرائز یا اسی طرح سے جسے آپ شہوت انگیز نظر کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ چاہے برانڈ انڈوز کر رہے ہیں, آپ چاہے کمرشل میں آگے, آپ نے اس طرح کی. اب یہاں پر یہ جو ایکٹریس جن کو ماڈل میں کہوں گی کہ یہ شاید نا اپنے جو تاثرات ہیں, اپنے جو ایکسپریشنز ہیں وہ دیتے ہوئے یہ بھول گئی ہیں کہ سامنے لڑکا نہیں کھڑا ہے بلکہ سامنے تو گائے کھڑی ہے, اور گائے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا ہے. یعنی وہ والی پیار بھری نظریں, مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر نے ضرور کہا ہوگا کہ پیار بھری نظر لے کر آؤ, لیکن وہ ڈائریکٹر صاحب کی غلطی یہ ہوگی کہ وہ یہ بتانا بھول گئے کہ پیار بھری نظر وہ ہوتی ہے, مطلب پیار بھری نظر بھی مختلف ہوتی ہے. مثلاً اگر ایک اداکارہ کو بتایا جاتا ہے کہ پیار بھری نظر ڈالو اپنے چھوٹے بچے پر, تو وہاں پر وہ شہوت بھری نظر نہیں ڈال سکتی, وہاں پر اسے چھوٹے بچے والا پیار ڈالنا ہے, افیکشن ڈالنی ہے. اور اگر اسے کہا ہے کہ جانور کے اوپر پیار بھری نظر ڈالو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے ساتھ جو آپ کا ایک وفاداری کا, کیونکہ جانور وفادار ہوتا ہے, وہ آپ کا پیٹ ہوتا ہے, اس سے آپ کو ایک محبت ہوتی ہے, تو آپ نے جانور کو وفاداری والی جو نظر ہوتی ہے نا اس کی تحت دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا اچھا جانور ہے, آپ کا پیٹ ہے, آپ کا وفادار ہے. اور اگر کسی انسان کے اوپر نظر ڈالنی ہے تو اس میں بھی ڈفرینٹ ایکسپریشنز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے باپ کو پیار بھری نظر سے دیکھنا ہے تو وہ اور طرح کی نظر ہوتی ہے, اگر آپ کو محبوب یا محبوبہ کی طرف دیکھنا ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے, شوہر کی طرف دیکھنا ہے, ماں کی طرف دیکھنا ہے, وہ اور طرح کی نظر ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کوڑا کھوتا ایک برابر ایک لائن میں کھڑا کر دیا, تو وہ لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹریس ہے نا ان کو بس اتنا بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے پیار بھری نظر ڈالنی ہے, انہوں نے یہ چھوڑ دیا کہ سامنے گائے کھڑی ہے, انہوں نے وہ اسی طرح سے ذرا اس کو سینشوس کرنے کے لیے گائے کو یوں ہاتھ لگایا, اور لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. ویسے اگر ذاتی طور پہ مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے اشتہار اتنا برا نہیں لگا ہے جتنا کہ لوگوں کو برا لگ رہا ہے اور جتنا کہ اس کا رد عمل آ رہا ہے. یقین کریں کہ اس ایڈ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا کچھ نہیں لگا کہ ہائی اس میں بہت ہی کچھ ایسا ہے کہ اس ایڈ کو بند کر دینا چاہیے, لیکن اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے لوگوں کا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ آ رہا ہے, لوگ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو چلیے جی, اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں, میں نے اپنی بھی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ شوٹ ہوا ہوگا اور کس طرح سے انہوں نے پیار بھری نظر اس سے دلوائی ہوگی. اور اب باری ہے آپ کی, آپ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جان بوجھ کر غلط قسم کے ایکسپریشنز دیے گئے ہیں,
یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی ماڈل ہے، ماڈل ہونے کے ناطے اس نے بس ایک طرح کے ایکسپریشنز دے دیے ہیں، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی ایجنڈا ہے. جو بھی آپ کو لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجئے اور بتائیے کہ جو اتنا طوفان مچا ہوا ہے اس ایڈ کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فرض کریں انہوں نے بری انٹینشن سے نہیں بھی بنایا ہے، اس کے باوجود اگر لوگ اس کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یا پھر اس کے اندر سے اتنا والا پورشن سکپ کر دیا جائے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. تو جو بھی اس بارے میں آپ لوگ کا خیال ہے مجھ سے شیئر کیجئے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. جس وقت آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.